والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون صدق الله مولانا العظيم. سورۃ الانبیاء کا یہ دوسرا رکوع ہے اور آیت نمبر 11 کے بعد سے چند آیات اس کی تلاوت کی گئی ہیں. دوسرے رکوع کی ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. اور آسمانوں اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں اللہ کے ہیں. آسمان اور زمین اور اس کے مابین جو کچھ بھی مخلوق ہیں جو بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے ہیں. اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں. فرشتوں کی خصوصیت بتائی اللہ پاک نے کہ جو فرشتے ہیں وہ تھکتے بھی نہیں ہیں اور سرکشی بھی نہیں کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ صفت عطا کی کہ وہ جلدی تھک جاتے ہیں, وہ تھکتے نہیں ہیں. فرشتے تھکتے نہیں ہیں اور سرکشی بھی نہیں کرتے ہیں. اس کے بالمقابل انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں موجود ہیں. انسان سرکش بھی ہے اور تھوڑا عمل کر کے تھک بھی جاتا ہے. دونوں میں فرق ہو گیا. فرشتوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. فرشتوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. وہ برائی کر ہی نہیں سکتے. فرشتے کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے. فرشتے اللہ کا انکار اللہ کے حکم کا انکار کر ہی نہیں سکتے. وہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کے اندر مستقل مصروف رہتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے جو جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کام کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر ہماری پلک جھپکنا ہے, اس کے لیے ہمیں الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ آنکھ اور پلک اپنا کام سارے کے سارے خود بخود انجام دے رہی ہے. اب میں بات کر رہا ہوں, گفتگو کر رہا ہوں, لیکن سانس اپنا کام خود بخود کر رہی ہے. جب تک اللہ کا حکم سانس کو چلنے کا ہے وہ مستقل چل رہی ہے, وہ اپنا کام خود بخود انجام دے رہی ہے, بھلے ہی ہم دوسرے کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں. اسی طرح سے فرشتے ہیں, چاہے وہ کچھ بھی کام کرتے رہیں لیکن اللہ نے ان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں جن کا ذکر اللہ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون, کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور اس میں سست نہیں پڑتے. دن و رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, ان میں کاہلی اور سستی نہیں ہوتی. یعنی وہ اپنے کام خود بخود وقت پر انجام دیتے رہتے ہیں اور سارے یعنی جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں, جس طرح سے انسان کی سانس بھی چل رہی ہے اور وہ دوسرے کاموں کے اندر بھی لگا ہوا ہے. تو فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے. اس کے برخلاف انسان کو نیکی کے بارے میں بتایا جائے نیکی نہیں کرتا, برائی سے رکنے کے لیے کہا جائے برائی سے باز نہیں آتا, جو کام کہا جائے اس کو نہ کر کے جس کی طرف اس کی خود طبیعت کا میلان ہے وہ اس کو کرتا ہے. بہت سے عیوب, بہت سی خامیاں خرابیاں اور برائیاں انسانوں کے اندر ہوتی ہیں, وہ جلدی سے دور نہیں ہوتی, نکلتی نہیں ہیں. چغلی کرنا ہے, غیبت کرنا ہے, کسی سے حسد کرنا ہے, گالی گلوچ کرنا ہے, کبھی انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کے اندر پڑا ہوا ہوں یا میرے ذریعے سے اس طرح کے گناہ ہو رہے ہیں. لیکن انسان میں یہ صلاحیت البتہ اللہ نے ودیعت کی ہے. وہ چاہے تو ان گناہوں سے اب بچ جائے اور ورنہ ان گناہوں کے اندر وہ پڑا ہوا ہے, وہ انہی کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے گا, اس کو خیال بھی نہیں ہوگا اس چیز کا کہ مجھ سے کیا گناہ ہو رہا ہے.
فرشتوں میں یہ والا مادہ اللہ نے رکھا ہی نہیں۔ اسی طرح سے انسان زیادہ محنت کر لیتا ہے، زیادہ کسی چیز کے اندر جو ہے وہ قدم بڑھاتا ہے، اس میں آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو تھکان محسوس ہونے لگتی ہے، وہ تھک جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے انسانوں کے لیے رات بنائی ہے کہ وہ رات کو سوئے، رات کو انسان سو جاتا ہے، دن کی تھکان اتارنے کے لیے سو گیا، صبح کو اٹھا تو پھر فریش ہے، پھر اپنے کاموں کے اندر اسی طرح سے مشغول ہو گیا جیسا کہ وہ لگا ہوا تھا۔ تو یہ صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں اور فرشتوں کو ان سے مبرہ رکھا ہے، فرشتوں میں یہ چیزیں رہی ہیں۔ تو فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و تسبیح کے اندر ہر آن اور ہر وقت لگے ہوئے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں، سست نہیں پڑتے ہیں۔ تو اگر کچھ کام اللہ کو لینے ہوتے تو اپنی اس مخلوق فرشتوں سے بہت سے کام لے سکتا تھا، لیکن یہ جو انسانوں کا نظام بنایا ہے، جو دنیا بنائی ہے، یہ بھی حق ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقاصد کے تحت بنائی ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون، کیا بھلا ان لوگوں نے زمین میں ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں؟ کیا ایسے خدا ہیں دنیا کے اندر؟ کسی کے پاس کوئی معبود ایسا ہے جو ذرہ برابر کسی کو زندگی عطا کر سکے؟ ایسا کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم نے چیلنج کیا کہ ایک مکھی بھی جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے، انسان ایک مچھر بھی بنا نہیں سکتا، اس میں روح ڈال ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، انسان مجسم تو بنا سکتا ہے، میڈیکل سائنس نے ترقی کی تو انسان نے 9 مہینے تک ایک فرضی مادر رحم بنا کر، بچے دانی بنا کر اس کے اندر مرد اور عورت کا نطفہ رکھا، اور بالکل اسی طرح کا انسان جو غذائیں ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو ملتی ہیں، میڈیکل سائنس کے ذریعے سے وہ تمام کی تمام توانائیاں دواؤں کے ذریعے سے ان تک پہنچائیں، 9 مہینے میں بچہ اسی طرح کا بن کر کے تیار ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کے مطابق، لیکن اس میں روح کہاں سے ڈالیں گے؟ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہیں جس میں چاہیں روح ڈالتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے پاس نہیں رکھا ہے، یہ صلاحیتیں اللہ نے انسانوں کو نہیں دی ہیں۔ تو کیا تمہارے پاس دنیا میں کوئی ایسا معبود بھی ہے جو روح بھی ڈال سکتا ہو کسی کے اندر، جس میں روح ڈالنے کی صلاحیت ہو؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور اگر آسمان میں اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے ہیں تو دونوں درہم برہم ہو جاتے ہیں، یہ کائنات کا نظام ہی نہیں چل پاتا۔ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے ہیں تو دنیا کا نظام نہ چلتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، لہذا عرش کا مالک اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اللہ کے بارے میں بیان کیا کرتے ہیں، بنایا کرتے ہیں اپنی طرف سے، جو لوگ بنا لیا کرتے ہیں باتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان تمام سے مبرہ ہیں، بالکل پاک ہے۔ تو اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا قل هو اللہ احد، جہاں بھی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعارف کرایا ہے، اپنے ایک ہونے کے بارے میں بتایا کہ میں اللہ ہوں اور میں یکتا و تنہا ہوں، میں اس نظام کو چلا رہا ہوں۔ اگر اللہ نے خود فرما دیا کہ اگر 2 ہوتے تو اس دنیا کا نظام ہی نہ چل پاتا۔ اندازہ کیجئے اگر کسی صوبے کے 2 CM ہو جائیں یا کسی گاؤں کے 2 پردھان ہو جائیں تو نظام نہیں چل سکتا، ایک اس کا پکش کرے گا، ایک اس کا پکش کرے گا، ایک چاہے گا کہ یہ والا کام ہو جائے، وہ والا کام ہو جائے، ایک چاہے گا کہ فلاں کا کام جلدی کر دوں، دوسرا چاہے گا میں اس کا کام کر دوں، دونوں کے اندر ٹکراؤ ہوگا اور نظام نہیں چل پائے گا، کسی بھی طرح سے نظام قائم نہیں رہ پائے گا۔ اور اگر دونوں مشورے سے عمل کریں کہ بھائی دونوں نے مشورہ کر لیا اور مشورے سے کوئی ایک کام کرنا چاہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں سے کوئی بھی مکمل نہیں ہے، دونوں ناقص ہیں، نہ اس کے اندر تمام صلاحیتیں موجود ہیں، نہ اس کے اندر تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور خالق و مالک اور رب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کسی کی احتیاج نہ ہو، وہ یکتا و تنہا ہو جو پورے نظام کو اور پورے عالم کو چلا سکیں۔ اور یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہیں جو پوری کائنات کا اور پورے اس نظام کا پالنہار ہے، اس کو چلانے والا ہے، اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہ صلاحیت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں کی ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ کسی کو اس کا جواب دہ نہیں ہے، اور ان سب کو جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہا ہے کوئی نہیں پوچھ سکتا، کسی میں صلاحیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک اس کی مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، وہ جنت میں کیوں گیا، یہ جہنم میں کیوں گیا، اس کو جنت کیوں نہیں ملی، جہنم کیوں نہیں ملی، اس کے ساتھ اچھا کیوں ہوا، اس کے ساتھ برا کیوں گیا۔ اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کسی میں استعداد اور صلاحیت نہیں ہے، جبکہ
हर एक को अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिसाब व किताब करेंगे, अल्लाह के सामने सबको जवाबदेह होना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबका हिसाब करेंगे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत, उसकी क़ुव्वत और ताकत है। अम इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा, भला क्या उन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरे खुदा बना रखे हैं। क़ुल हातू बुरहानकुम हाज़ा ज़िक्रु मन मइय व ज़िक्रु मन क़ब्ली। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कह दीजिए, लाओ ज़रा अपनी दलील, तुम्हारे पास अगर कोई दलील है। यह कुरान भी मौजूद है जिसमें मेरे साथ वालों के लिए नसीहत है, और वो किताबें भी मौजूद हैं जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत की गई है। मेरी किताब से मुराद यहाँ पर मेरे साथ और मेरे लोगों के बारे में से मुराद ये है कि कुरान करीम जो अल्लाह की किताब नाजिल हो रही है, इस किताब के अंदर जो है वो तालीमात मौजूद हैं। और पहली किताबों से मुराद यानी तौरेत, ज़बूर और इंजील, ये तमाम की तमाम किताबें हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, बल अक्सरुहुम ला यअलमून, उनमें से अक्सर लोग इन चीज़ों से बाखबर नहीं हैं, वाकिफ़ नहीं हैं। अल हक़्क़ फ़हुम मुरिदून, जो हक़ है और ये लोग इससे एराज़ करने वाले हैं, रूगर्दानी करने वाले हैं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, और हमने आपसे पहले रसूल नहीं भेजा मगर हमने उनकी तरफ यही वही की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, फ़अबुदून, तो मेरी इबादत करो। अल्लाह पाक ने इन आयत के अंदर भी अपना तारुफ करा दिया कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई पूजा के योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो। वक़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदन सुब्हानहु वल इबादुल मुकरमून, और वो लोग ये बात भी कहते हैं कि अल्लाह ने जो रहमान और रहीम है, फ़रिश्तों की शक्ल में औलाद बना रखी है। इससे पहले भी आपने पढ़ा कि ये लोग ये कहा करते थे कि अल्लाह ने फ़रिश्तों को अपनी बेटियां बना रखा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुबर्रा है इससे, ना अल्लाह ने किसी को जना है और न कोई अल्लाह से जना हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे भी मुनज़्ज़ह है और पाक हैं। बल इबादुल मुकरमून, सुब्हान अल्लाह, बल्कि फ़रिश्ते तो अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इज़्ज़त बख्शी है, जो अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त बख्शे गए हैं। अल्लाह ने उन्हें अपने करीब रखा है वहाँ पर, और उनको सिर्फ उनके अंदर सिर्फ नेकियां करने की सलाहियत वदियत की हैं, बुराइयां करने से अल्लाह ने उनको पाक कर दिया है। तो उनका इकराम किया है अल्लाह पाक ने, और उनका एजाज़ किया है। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला यशफ़ऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा व हुम मिन खश्यतिही मुश्फ़िक़ून, उससे आगे बढ़कर कोई बात नहीं करते और उसी के हुक्म पर वो अमल करते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हुक्म दिया है, ला यस्बिक़ूनहु बिल क़ौल, जो बात अल्लाह ने कह दी है उससे आगे वो नहीं जाते हैं, सबकत नहीं करते हैं। वहुम बिअम्रिही यअमलून, और उसी के हुक्म पर वो अमल पैरा होते हैं। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो उनकी तमाम अगली पिछली बातों को जानता है। वो किसी की सिफारिश नहीं कर सकते, इल्ला लिमन इर्तज़ा लहुम, मगर उसकी सिफारिश कर सकते हैं जिसके लिए अल्लाह की मर्ज़ी हो। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसके बारे में सिफारिश करने की इजाज़त देंगे उसकी सिफारिश की जाएगी, और जिसको इजाज़त देंगे वो सिफारिश करेगा। सिफारिश के सिलसिले में ये उसूली बातें ज़हन में रखनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि कोई भी अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेगा और अपनी मर्ज़ी से करेगा, ऐसा नहीं है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाज़त देंगे तब सिफारिश करेंगे, और जिसको इजाज़त देंगे वो सिफारिश करेगा। सिफारिश के सिलसिले में बहुत उसूली बात है, 2 जुमलों में यह याद रखनी चाहिए। आप पढ़ेंगे, मुताला करेंगे या बाज़ लोगों से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिफारिश के सिलसिले में बड़े इख्तिलाफ़ात हैं और बड़े गलत अक़ाइद भी रखते हैं लोग, अम्बिया के ख़ास तौर से जो है वो सिफारिश के सिलसिले में। तो इस तौर पर रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब इजाज़त देंगे तब वो सिफारिश करेंगे, और जिसको अल्लाह पाक इजाज़त देंगे सिर्फ वही सिफारिश करेगा, उसके अलावा न किसी की सिफारिश चलेगी और न कोई सिफारिश करने की मजाल रख पाएगा। वमन यक़ुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही फ़ज़ालिका नजज़ीहि जहन्नम, और वो जो है वो इल्ला वहुम मिन खश्यतिही मुश्फ़िक़ून, और वो तो उसकी खशियत से, उसके खौफ से सहमे रहते हैं। यानी वो उनके बारे में कैसे गुमान किया जा सकता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर लेंगे। वो तो खुद अल्लाह के खौफ से जो है वो सहमे रहते हैं कि अल्लाह का हुक्म क्या है और किस तरह से हमें पूरा करना है। तो ये तसव्वुर करना कि फ़रिश्ते अपनी मर्ज़ी से कुछ कर लेंगे, ये तसव्वुर खुद गलत है। वमन यक़ुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही फ़ज़ालिका नजज़ीहि जहन्नम कज़ालिका नजज़ी ज़ालिमीन, और उनमें से कोई बिलफ़र्ज़ ये कहे कि अल्लाह के अलावा मैं भी माबूद हूँ, यानी अगर कोई अपने बारे में दावा करने लगे कि मैं भी माबूद हूँ,
تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے، ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے۔ فذالک نجزی جہنم، اس کو ہم جہنم کا بدلہ دیں گے، کذالک نجزی الظالمین، اور ظلم کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ کسی کے لیے روا ہی نہیں رکھا اللہ پاک نے کہ کوئی اپنے آپ کو معبود تصور کرے اور یہ سوچے کہ میں بھی اس قابل ہوں، اس لائق ہو گیا ہوں کہ میری عبادت کی جائے، میری پوجا کی جائے۔ چنانچہ پہلے قوموں میں جو لوگ بھی اس طرح کے گزرے ہیں، فرعون، حامان، شداد، یہ تمام کے تمام قصہ پارینہ بنا دیے گئے، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اور قیامت تک ان کے اوپر لعنت کی گئی، اور لعنت ان کے اوپر کی جاتی رہے گی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہے اور ظلم کیا ہے، اور اپنے آپ کو معبود کہلانے کا انہوں نے دعویٰ کیا جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.